بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، محدث کا معنی وہ جس سے بات کی جائے۔ اسی روایت میں آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محدث کی تعریف بیان فرمائی کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا اگر اس امت میں ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق کے سلیم ہونے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر جاری کر دیا، یعنی عمر جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے، عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت کے لیے جتنے بھی کیے ہوئے فیصلے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی زبان بند کرنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ حضور کا فرمان ہے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اور راہ ہدایت حضور نے فرمایا اختلاف کی حالت میں کیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرو۔ تو خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے۔ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گویا فیصلے ہیں۔ تو اس لیے تمام خلفاء سے، تمام صحابہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار خدمات لی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔